بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. ویلکم ٹو دا تھرڈ پارٹ آف دس سیریز. لطفی صاحب کا ہم ٹائم لے رہے ہیں اور میں آج ہی سارے ریکارڈ کر کے پھر انشاءاللہ اس کو کرتا رہوں گا. اچھا لطفی صاحب, ابھی بڑے سینسٹیو ایشو ہے, اینڈ ایشو یہ ہے کہ پنجاب تو آلموسٹ جو ہمارے ساتھ واردات ہو گئی. سندھ کے اندر بھی ہم یہ خبریں سن رہے ہیں کہ یہ سندھ بھی اب اس پوزیشن میں آ رہا ہے کہ جہاں پہ لاسٹ ایئر تو بارشیں ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اتنا بڑا پرابلم ہوا تھا, اور سندھ جو ہمارا مین بڑا ریشہ جو پیدا کرتا ہے اس میں بھی کچھ ایشوز آ رہے ہیں. تو اس کے اوپر آپ کچھ بتائیں کہ پروگریسو گروز بھی سندھ میں بہت ہیں, پنجاب میں بھی ہیں. سندھ آپ کو اگر آپ دیکھیں تو سندھ 2010-2011 سے اب تک یہ پہلا سال ہے کہ جس میں اتنی زیادہ تباہی آئی ہے نہیں. سندھ کی آپ کنٹینیوس فگر دیکھ لیں, 4 ملین 30 لاکھ 40 لاکھ ایسے 41 لاکھ 42 لاکھ کاٹن پروڈیوس کرتا رہا ہے. بالکل ایسے ٹھیک ہے. اس کی پر ایکڑ ییلڈ پنجاب سے کہیں بہتر ہے. اور یہ جو آپ نے کاغذ پکڑے ہوئے ہیں یہ میں کوشش کروں گا کہ اگر ہم ونڈو میں دکھا سکیں اپنے دوستوں کو. تو یہاں پہ بڑے بڑے پروگریسو گروہ ہیں. میں لوور سندھ کے اندر آپ کے تھرپاکر ڈسٹرکٹ میں عمر کوٹ کے اندر میں ایک جانتا ہوں SLD سندھ لینڈ ڈیولپمنٹ. یہ پری پارٹیشن یہاں پہ چودھری رفیق صاحب تھے, پری پارٹیشن یہاں پہ آباد تھے, اور ان کی فیکٹری بھی ہے کاٹن انجینئرنگ فیکٹری SLD. اور بہت ہی ان کا سیڈ بھی بڑا مشہور تھا. ان کا سیڈ لوگ لینے کے لیے آیا کرتے تھے, ٹھیک ہے. مگر وہ بھی اتنے بدے لوگ ہیں کہ ان کا بیٹا ہے اعجاز نام ہے اس کا, اور مجھے کہنا ہے لطفی صاحب اب اس کاروبار کے اندر بے ایمانی بھی بہت ہو گئی ہے اور انہیلدی کمپٹیشن ہو گیا ہے. تو میں تو بے ایمانی میں 2012 سے شروع کی ہے, بہت زیادہ ہو گئی ہے. اب تو پانی, ٹریش, ویسٹ, اور یہ لوور سندھ سے ہی کام شروع ہوتا ہے. ایک نام لوں, دوسرا مہیش, یہ پیلومل موتی رام ان کی بڑا نام ہے. یہ تو پری پارٹیشن نہیں تھا ان کی, یہ 100 سال سے یہ جنر ہیں. یہ ایکسپورٹ میں بھی ان کا بڑا نام تھا, اور بڑے ایماندار ترین, مطلب جس کو میں کہوں جنر ہیں یہ لوگ. یہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں. مہیش سیٹھ بھائی صاحب, اور آپ یقین کریں, آپ ان سے کام لیں, آپ ان کے پاس جائیں, آپ ان کا انٹرویو کریں, اعجاز کا انٹرویو کریں. پنجاب کے اندر آپ دیکھیں یہ جو آپ کا رحیم یار خان اور یہ صادق آباد, یہ جو ڈسٹرکٹ کی جو زمانے میں ہمارا بھاولپور سے لے کے آپ چلیں صادق آباد کراس کریں آگے تک, یہ کاٹن کے لیے اتنا مشہور ایریا تھا. یہاں پہ شوگر کین لگا کے آپ 1.13 1.14 رحیم یار خان اور خانپور نے پروڈیوس کیا تھا. آپ ویاڑی فیورز بیک 2-3-4 سال پہلے کی آپ کا ویاڑی ڈسٹرکٹ بھی آپ کے 11-12 لاکھ بیل پیدا کرتا تھا. باور نگر ڈسٹرکٹ 12 لاکھ 13 لاکھ پیدا کرتا تھا آپ کا. اس دفعہ تو بہارپور ڈویژن نے بچایا. یہ آپ کو بہارپور ڈویژن نے بچا لیا, ادروائز تو یہ تباہی تو مکمل تھی. بالکل تباہی تھی جی. ہمارے پاس دیکھیں نا, ہمارے پاس کچھ اس قسم کا سیڈ ہے, اس کے اندر ریزسٹنس پاور نہیں ہے بالکل. اگر بہت زیادہ ایب نارمل ہیٹ ہوتی ہے تو آپ, لیکن اس میں مجھے آپ ایک بات بتائیں, آپ نے پتہ بھی ہوگا اگر آپ اس میں کھل کے بات کر سکیں, اس میں جنرز بھی اتنا ہی مجرم ہے جتنا سیڈ مافیا. کیوں کہ یہ ان کا بنولا ان سیڈ مافیا نے خریدا 400-500 روپے اوپر دے کے, اور ان لوگوں نے, ان جنرز میں بھی وہ لوگ شامل ہیں جو سیڈ مافیا کے سرغنہ ہیں. نہیں دیکھیں یہ ایسا نہیں ہے. یہ میں اس بات سے آپ سے اتنا ایگری نہیں کروں گا, کوئی اکا دکا لوگ ہوں گے. اچھا. ادروائز پہلے ایسا ہوتا تھا, میں آپ کو بتاؤں کہ میں چھوٹی سی مثال دوں, جیسے SLD کی بات کروں میں آپ سے. یہ کیا کرتے تھے, ان کے پاس جو سیڈ اسٹف ہوتا تھا اس سیڈ کو یہ الگ پریزرو کرتے تھے, اور یہ سوئنگ کے لیے یہ دیتے تھے, اور یہ لوگ ان سے لیتے تھے. اس کے بڑے اچھے ریزلٹ ہوتے تھے. یہ کبھی یہ کمرشل کے اندر ملائے نہیں کرتے تھے. تو ان کے اپنے مہیش صاحب ہیں, ان کے اپنے سیڈ ہوتے تھے. وہاں پہ آپ عمر کوٹ کے اندر شاہ صاحب ہیں, مردان علی شاہ صاحب, ان کے بھائی ڈاکٹر ہیں, ان کی زمینیں ہم جا کے وزٹ کرتے ہیں, ہر سال سروے کرتے ہیں. جی, ہر سال سروے پہ جاتے ہیں. بہت بڑا نام ہے کاٹن سروے کے اندر سپتین صاحب کا, SM سپتین. اور بلکہ کاشف صاحب میں تو آپ سے کہوں گا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ چراغ سحر ہیں, ان کی عمریں بہت ہو گئی ہیں. ان سے آپ ذرا پوچھے جا کے انہوں نے کیسے کام کیے ہیں انہوں نے جا کے. جی, تو ایسے لوگ تب خال ملتے ہیں. ادھر PCSI میں یاد ہے جب ہم لوگ گئے تھے, میں, آپ اور زیدی صاحب, ہم سب گئے تھے, تو وہ آپ سب کو دونوں ہاتھوں میں لے رہے تھے. ان کے پاس تو وہ لوگ ہی نہیں ہیں آپ لوگوں کے بعد جو ان کو چلا سکیں, کر سکیں. ابھی بھی کوئی عزیز شاہ صاحب ایک نام ہے جو پاکستان میں بہت لکھتے رہے, بہت کچھ کام کیا. سپتین صاحب بہت کام کرتے رہے. ایون آپ کے یہ عابد زیدی جو آپ کے ساتھ ہے, یہ بزنس ریکارڈر کے اندر آرٹیکل لکھتا رہا ہے. بالکل ایسے ہیں, یہ لکھتا رہا ہے. یہاں پہ لوگ ابھی بھی لوگ ہیں. اگر گورنمنٹ کچھ سنجیدہ کوشش کرے اگر,
اور اگر ہماری کوئی خدمت کی ضرورت ہے ہم ہر فورم پہ حاضر ہیں انشاءاللہ. ہم نے کاٹن کا ایکچولی یہ آواز ہی اس لیے اٹھائی جا رہی ہے کہ آپ جیسے گوہر نامدار لوگوں کو ہم سامنے لے کر آئیں, ان کو بتائیں. ہماری ریلیٹڈ فیلڈ سے متعلق تو کون آدمی جو شاید آپ کو نہ جانتا ہو, لیکن سروسز آپ کی اتنی زیادہ ہیں وہ جو لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے. آپ نے اپنے عروج دیکھا, زوال کہاں دیکھا, دیکھیں اب کہاں ہم گرے پڑے ہیں. اب آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ پاکستان میں کاٹن کا جو ایوریج ویٹ ہوتا تھا پاکستان انڈیا کے اندر 170 kg پہ کیلکولیٹ ہوتا تھا. جی آج آپ چلے جائیں سندھ کے اندر آپ 150 kg 150 kg کی بیل ملے گی. پانی میں کھیلتے ہیں پہلے پراپر جو ہے نا بیلنگ ہوپس لگتے تھے, ٹھیک ہے, اور کاٹن کی پیکنگ 6 سائڈ کورڈ ہوتی تھی, چاہے وہ لوکل خریدیں چاہے ایکسپورٹر خریدیں. اس میں جنر کو شروعات نہیں اس کے اندر, مگر ایسی جنر قصور ہے, مطلب سندھ کے اندر کچھ جنرس نے اس قسم کی پریکٹس کری ہے, اور جس کو پھر کاپی لوگوں نے کرنا شروع کر لوگوں نے دی. پھر اس کو کاپی کرنا شروع کر دی. پھر یہ جب کراپ آپ کی شارٹ ہو گئی نا, آپ کی جب کراپ شارٹ ہو گئی, دیکھیں نا مارکیٹ آپ کی بن گئی سیلرز مارکیٹ بن گئی. یعنی کہ آپ جو ہیں کیا نام ہے, جب یہ سیزن شروع ہوتا ہے جون جولائی کے اندر, اس وقت ساری ٹیکسٹائل کے اسٹاک نیل ہوتا ہے. جی اب وہ جو پروڈیوس کر رہے ہیں وہ اس نے خریدنا ہے, اس نے خریدنا ہے, بالکل خریدنا اس نے خریدنا ہے. اس نے کیا کیا کہ اس نے بجائے 8% 9% ماسٹر کے اس نے 12% ماسٹر ڈال دیا. وہ لینا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, آپ نے لینا ہے. آپ نے کیوں لینا ہے کہ آپ کی مل جو ہے آپ کی وہ بند ہو جائے گی آپ کی. جی اس طرح انہیلدی اور معذرت کے ساتھ آپ کے جو فیلڈ ہے, آپ مطلب یہاں پہ ایک آپ نے بروکر کا جو رول ہے, اس میں اگر چند بروکرز اچھے ہیں تو بہت زیادہ خراب ہے. میں بالکل ہمیشہ کہتا ہوں کہ انہوں نے بروکر کمیونٹی کو اتنا خراب, ایک وقت میں اتنی ہماری عزت ہوا کرتی تھی, بلکہ میں جب جوائن کیا اس وقت بھی تھی, اور وقتاً پھر ڈاکٹری بروکر چل پڑا مسلمان. لیکن بروکر کا تو میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ مجبور تھا. وہ والی بات ہے, جب کراپ شارٹ ہونا شروع ہو گئی تو لوگوں پھر انفیئر مینز کے اوپر آ گئے, کہیں نہ کہیں تو وہ اپنے چیزوں کو پوری کریں. مگر میں سمجھتا ہوں پاکستان میں بہت کام ہو سکتا ہے, بہت پوٹینشیل ہے. 2 کروڑ بیل ہونا پاکستان میں کوئی کیسے کاشف صاحب, میں نے آپ کو بتایا نا کہ 1 کروڑ 29 لاکھ بیل میرے پاس یہ فگر ہے, دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. پر یہ تو ماضی ہے, گزر گیا. آپ دیکھیں نا ماضی ہے نا, مگر اسی ملک نے پیدا کری نا. جی جی آپ یہ دیکھیں نا 1 کروڑ 21 لاکھ بیل, 1 کروڑ. ایک بڑا اچھا مشورہ آیا لطفی صاحب. آپ نے وہ ٹائم دیکھا جب پہلو رام یہ لوگ سیڈ بیچتے رہے, SLD والے بیچتے رہے, اسی کے بہت سی کمپنیاں رحیم یار خان میں جو کامیاب بھی ہوئی ہیں. اب چونکہ اس میں یہ بنولا جو ہے یہ موٹے بنولے والی, لمبے ریشے والے تو مانگتے ہی نہیں جی, موٹے بنولے والی آپ سیڈ دیں ہمیں. اب ایک مشورہ بڑا اچھا مجھے آیا, اور بہت جگہوں سے آیا, سندھ سے بھی آیا, پنجاب سے بھی آیا, کہ ایک قانون ایسا پاس کیا جائے, پہلا قانون کہ اگر آپ بچانا چاہتے ہیں, اس کے اوپر آپ کی مجھے ایکسپرٹ اوپینین چاہیے, کہ جتنا بنولا ہے اس کو آئل مل کے لیے کرش کر دیا جائے, سیڈ باہر سے منگوایا جائے, یا سیڈ کمپنیاں یا جو انسٹیٹیوشنز ہیں پراپر سرٹیفائڈ سیڈ وہ مہیا کریں. کیا یہ ٹھیک بات ہے؟ نہیں دیکھیں یہ بھی پاسبل ہے, بالکل ہے پاسبل. پہلے ہمارے پاس میں نے آپ سے بتایا کہ پہلے یہی جیننگ فیکٹری جو پروگریسو گروز تھے, جو جینرز تھے, وہ اپنا سیڈ بھی بناتے تھے, ایسی بات نہیں ہے. وہ الگ سے بناتے تھے, وہ الگ سے بناتے تھے. یا اب تو ہر بنولا ہی سیڈ ہے نا. اگر آپ جو ہیں کیا نام ہے, یہ سیڈ کمپنیوں کو ریسٹرکٹ کر دیں نا, آپ ان کی 3,500 سے اوپر سیڈ کمپنی اس وقت کام کر رہی ہیں آپ کی. آپ ان کو سرٹیفائڈ پراپر طریقے سے میں آپ کو بتاؤں کہ ملتان میں ایک بہت بڑا نام تھا بخاری صاحب. بخاری صاحب کے پاس میں گیا تھا, اب تو ان کا انتقال ہو گیا, اللہ غریق رحمت کرے. وہ لانگ اسٹیپل پہ کام کر رہے تھے. السیمی کے نام سے ان کا ایک فارم تھا ملتان کے آگے. انہوں نے ٹرکی سے جو ہے رولر جن مشینیں امپورٹ کری تھیں, اور السیمی فارم میں وہ لانگ اسٹیپل پہ کام کر رہے تھے, اور ان کو پرائڈ آف پرفارمنس بھی ملا. جب فاروق لغاری صاحب ملک کے پریزیڈنٹ تھے تو ان سے بڑی باتیں کرتے تھے. میں ایک دفعہ ان کے پاس گیا تو میں نے پوچھا جی آپ نے اتنا کام کیا, تو وہ میرے ساتھ جب باتیں کرتے ہوئے, آپ یقین کریں وہ آدمی بچوں کی طرح رویا ہے. اچھا. وہ کہتا ہے کہ میں نے لانگ اسٹیپل پہ کام کر رہا تھا, تھوڑا سا مائک کا ایشو رہ گیا تھا, میں اس پہ اب کام کر رہا تھا کہ لانگ اسٹیپل کے لیے مائک تھوڑی سی لو ہونی چاہیے, جی کوٹسر سائڈ نہیں ہونی چاہیے, لو ہونی چاہیے تھوڑی سی. میں اس پہ کام کر رہا تھا. کہنے لگا کہ میری جو ہے کیا نام ہے محنت, بہت سے ایسے سائنٹسٹ ہیں کہ ان کا سیڈ سرٹیفائڈ ہو جاتا ہے, ان کا سیڈ جو ہے وہ بک جاتا ہے, اور میرے کوئی تعلقات نہیں تھے, تو میرے سیڈ کو, میرے فارم کو باقاعدہ کسی ذریعے سے تباہ کر دیا گیا.
لطفی صاحب یہ اتنا بڑا قرض ہے، اتنی بڑی لعنت ہے، سوری ٹو سے، کامیاب جو ہمارے ہاں لوگ ہیں، جو ایماندار لوگ ہیں، ان کو سیٹ اپروو نہیں ہوتا. اور میں آپ کو بتاؤں جہانگیر ترین اس میں، اب دیکھیں یہ تو بدقسمتی ہے ملک کی، جہانگیر ترین صاحب اس پہ بہت کچھ کام کر سکتے تھے، اور میں نے سنا بھی تھا کہ جہانگیر ترین صاحب اس پہ کچھ کام انہوں نے شروع بھی کر دیا تھا. وہ بہت بڑے پروگریسو گروہ ہیں وہ. جی انہوں نے شروع کیا تھا مگر کچھ پولیٹیکل معاملات ایسے ہو گئے، ان کو پیچھے ہٹنا پڑا. جی اور بڑے پروگریسو آدمی ہیں. پاکستان میں ابھی بھی کہتا ہوں بہت کچھ کام ہو سکتا ہے، بہت کام. ایپٹما کو آن بورڈ ہونا چاہیے. ایپٹما کو آن بورڈ ہونا چاہیے، بالکل صحیح ہے. ایپٹما کا ایک ایٹیچیوڈ مجھے پسند نہیں ہے. ایپٹما جو یہ کہتی ہے نا کہ یار دنیا میں بڑی کاٹن ہے، ہم کاٹن باہر سے لے لیں گے. تو میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں، خدا کے واسطے ایپٹما سے کہتا ہوں، اس کو بنگلہ دیش نہ بنائے، اس کو ویتنام نہ بنائے. آپ جو ہے نا اپنے ملک کو ترقی دیں. آپ کی جو ضرورت ہے اس کاٹن کو آپ باہر سے لیں، امریکہ سے لیں، برازیل سے لیں. یہ اتنی بڑی آپ نے بات کی ہے کہ ہم جس طرح کہ ہم اسٹریٹجک حالات میں رہ رہے ہیں، دنیا ہمارے خلاف ہے، نئے ہم بلاکس میں شفٹ ہو رہے ہیں. اس وقت ہم چائنا کی طرف جا رہے ہیں، اور ہمارا زیادہ جو کاٹن ہے اس طرف سے آتی ہے جو امریکن بلاک میں ہے. ہمیں یہ چیزیں بھی دیکھنی ہے، کسی وقت ہم پہ سینکشنز لگ جائیں کسی بھی بہانے سے. اب فیکٹ آف دیکھ لیں آپ کہ انڈیا اتنا بڑا جرم کرتا ہے، اس کو کوئی نہیں پوچھتا، اور جتنی یہاں سے منی لانڈرنگ ہوئی ہے وہ سب یو کے، امریکہ، ان ٹیکس ہیونز میں جاتی ہے، انہیں کوئی نہیں پوچھ رہا، بلکہ وہ ہم سے پوچھتے ہیں. آپ دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں کاٹن پہ، کہتا ہوں کاٹن کیسے امپروو نہیں ہو سکتی. آپ کے پاس ایک بائر ہے جی، ٹیکسٹائل، بالکل ٹھیک ہے. آپ کی 14.550 ملین کی کنزمپشن ہے. آپ جو پروڈیوس کر رہے ہیں وہ کنزمپشن سے بھی نیچے کر رہے ہیں. بائر سامنے ہے کہ اگر ایپٹما ہی خالی سینکشن لگا دے، ایپٹما ہی کہتے ہیں یار مجھے 170 kg کی بیل چاہیے، مجھے ماسٹر 9% چاہیے، کون کاٹن لے گا؟ کوئی بھی نہیں لے گا. ایپٹما آگے بڑھے. ایپٹما میں پھر کہتا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں جو کام کرنے والے، اونرشپ لے، ایپٹما اونرشپ لے. اس میں آپ ڈائنگ، فنیشنگ، اس کو نہ گنے کہ جی یہ الگ الگ ہے. ہم ایپٹما ایز این انسٹیٹیوشن بات کر رہے ہیں. بالکل کریں. میرے خیال میں میں اور آپ اس بات پہ متفق ہیں کہ اگر ایپٹما اس کی اونرشپ لے لے گی تو گورنمنٹ کے اندر ایک بڑی اسٹرانگ لابی رکھتی ہے. گورنمنٹ کو پھر پر فورس یہ کام کرنا پڑے گا. اور جو سیڈ کے ہمارے ادارے ہیں، پی سی سی ہے، ہماری سی سی آر آئی ہے، یہ وہ ادارے جو مافیاز ہیں بیسیکلی. محکمہ زراعت ہے وہ کوئی کام نہیں کرتا. جو آپ ابھی کہا کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے وہ جو ہے نا صرف فگر ورک کرتے ہیں. اینڈ اس طریقے سے یہ جو ایک ظلم ہو رہا ہے ہمارا، یا پیسے کھانے کے لیے باہر نکلتے ہیں. اور جبکہ ان کو میں جس طرح سی ای سی فارمر کو گائیڈ کرتا رہا تھا، اب کوئی باڈی ہے ہی نہیں فارمر کو گائیڈ کرنے والی. کوئی باڈی نہیں ہے نہ ان کو بتانے والا کہ پیسٹیسائڈ کیا کرنا ہے. وہ ایک شروع میں نعرے لکھ دیتے ہیں، اور ایز سچ لون دینے کا ایک میکانزم آپ نے ڈیولپ کیا تھا، وہ میکانزم بھی نہیں ہے. اور وہی بات ہے پٹواری اور تحصیلدار کی جو پاس بکس والی ہے، وہ آج بھی وہی کام چل رہا ہے. وہ غریب کسان کو لوٹ رہے ہیں. دیکھ اچھا آپ بہت کوشش کر رہے ہیں اس سلسلے میں. میری بھی آپ سے یہ مطلب گزارش ہے کہ آپ ایپٹما کے کچھ لوگوں کو انٹرویو کریں جو کہ کرتا درتا ہیں. جی بالکل. اور بہت سے ایپٹما کے لوگ جو کہ مطلب ایپٹما کی باڈی کے اندر نہیں ہیں مگر بہرحال بڑے انفلوئنشل ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہیں، انہوں نے بڑا کام کیا. جیسے ٹاٹا صاحب کا میں نے نام لیا، عبداللہ صاحب کا. میری پہلی کوشش اب ہوگی کہ میں آصف انعام صاحب سے، شاہد ٹاٹا صاحب سے، میاں عبداللہ صاحب سے، اور میں نشاط گروپ والوں سے، اور میں وہ لیڈنگ گروپ ہے بنیرو جس طرح ہیں. آپ ادھر جو ہے نا فضل جو گدون ہیں ان کے، ان کو پکڑیں. طبا صاحب کو. طبا گروپ بہت بڑا گروپ ہے یہ بڑے کام کرتے رہے انہوں نے مطلب. اور ہم بھی جو ہے نا، میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ اگر ایپٹما کو صحیح طریقے سے سمجھایا جائے، اور میں جیسو مل صاحب کو جب انٹرویو کر رہا تھا تو انہوں نے بھی یہ ذمہ داری ہمیں ہی دی. انہوں نے کہا جس طرح بروکر آپ ایک سودا بناتے ہیں، بائر اور سیلر کے لیے ایک ون ون سچویشن کریٹ کرتے ہیں، تو آپ خود اس میدان میں اب آئیں. اور ہماری بیڈ لک یہ ہے کہ ہماری کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے. کوشش یہ ذمہ داری بھی مجھے دی ہوئی ہے، میرے دوستوں نے، میرے بھائیوں نے، لیکن حالات ایک دم ایسے آ گئے. اگر اس کے اندر باقی کہ اگر کوشش کی جائے اور ہم ایک ایسا پلیٹ فارم دے دیں آپ کو کہ جہاں پہ بالکل بالکل میں سمجھتا ہوں کہ لوگ، ہمارا جو ٹاٹا گروپ ہے بہت کچھ کرنا چاہتا ہے اور بڑا نام ہے اس کا. میں پوری کوشش کروں گا. یہاں پہ ہم تیسرے حصے سے اجازت چاہتے ہیں، اور آخری حصہ جو ہم چوتھا حصہ کریں گے تو ہم اس میں لطفی صاحب ہم یہ چاہیں گے کہ کوئی آپ 1 2 3 4 کر کے کوئی حل دیں اور گائیڈنس کے لیے لوگوں کے لیے. اور بات وہ یہی ہے کہ ہمارا کام تو ہے مشورہ دینا، اور اس سلسلے میں آپ سے میں ہے کہ آپ سے بہتر کون مشورہ دے سکتا ہے. آپ نے سی کا سارا رجوع زوال دیکھا،
اس سے ظاہر ہے کہ آپ نے کام کرتے ہوئے دیکھا، اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے مشورہ دیجیے گا تاکہ پھر لوگ اس چیز کو دیکھیں اور ہم سیکھیں آپ سے اور آگے لے کے چلیں. بہت بہت شکریہ.